مجھے خواب آیا تھا کہ اپنے بچوں کو مار دو، نجمہ بی بی کا پولیس کو بیان۔ ایس پی سٹی حسن جہانگیر نے جائے وقوع کا دورہ کیا، فورینسک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کیے۔ شہر میں 2 ماہ کے دوران 54 منشیات کے عادی افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب نے رپورٹ جاری کر دی۔ فروری میں 24، مارچ میں 23 منشیات کے عادی افراد منشیات کی زیادتی سے موت کا شکار ہوئے۔ رمضان سے قبل مہنگائی کا طوفان، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ ادرک 400، لہسن 200، ٹینڈے 120 روپے کلو فروخت ہونے لگے۔ پھل چکن بھی مہنگا، آٹے کی قلت، چینی کی سرکاری نرخ پر فروخت ممکن نہ ہو سکی۔ مہنگائی چیلنج ہے، ختم کر کے دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی رمضان بازاروں میں شہریوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کا حکم۔ کہا رمضان بازاروں میں اشیاء ضروریہ 2018 کے نرخ پر فراہم کی جائیں۔ شہر میں چینی اور آٹے کا کوئی بحران نہیں، کمشنر لاہور محمد عثمان کہتے ہیں چینی اور آٹے کی وافر مقدار موجود ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے شہر میں 30 رمضان بازار بھی لگانے کا اعلان کیا۔ کورونا کے آسیب نے پنجاب کو گھیرے میں لے لیا، مزید 2628 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ شہر میں 1276 نئے مریض، شہر میں مزید 31 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کورونا کے وار جاری، معروف شاعر اور ادیب کرن وقار کورونا کے باعث انتقال کر گئیں۔ کرن وقار کچھ عرصے سے علیل اور نجی اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ اس سے قبل کرن وقار کے بھائی اور والدہ بھی کورونا کے باعث انتقال کر چکے ہیں۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی اور ماسک کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف پولیس ان ایکشن، ماسک استعمال نہ کرنے پر 649 مقدمہ درج۔ SOPs کی خلاف ورزی پر بھی کارروائیاں کی گئیں۔ 70 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے خصوصی سنگل ڈوز ویکسین شروع۔ سیکرٹری ہیلتھ سارا اسلم کا کہنا ہے کہ سنگل ڈوز ویکسین کی مدد سے بزرگوں کو ایک بار ہی ویکسینیشن سینٹر آنا پڑے گا۔ شہر میں سرکاری اسپتالوں کی OPDs 10 روز کے لیے بند۔ محکمہ صحت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اسپیشلائز ٹیچنگ اسپتالوں کی OPDs اور سرجریز بند رہیں گی۔ انکوائری ضرور کی جائے لیکن فون کال پر نہیں، جہانگیر ترین کا تحقیقاتی ٹیم پر جانبدار ہونے کا الزام۔ کہا قانون سے بھاگ رہے ہیں اور نہ ہی بھاگیں گے، عدالت سے سرخرو ہوں گے، جب بھی عدالت بلائے گی پیش ہوں گے۔ ڈیمانڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ کریں انویسٹیگیشن، ایک فیئر ٹیم بنائیں جس کے اوپر کوئی کنٹروورسی نہ ہو، جو کھل کے انصاف کے تقاضوں سے کام کرے اور یہ نہیں کہ کسی کے فون کال پہ کام کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب ہمیں آپ ٹائم دیں، ہم گزارش کر رہے ہیں آپ سے کہ ہم آپ کے پاس آئیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ خان صاحب یہ لوگ پرانے، ہم آپ کے ساتھ ہی رہ جائیں گے، یہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ملک کو، ہم نے جینا مرنا آپ کے ساتھ ہی ہے۔ میں اگر MP ہوں تو میں نے لاہور سے MP لڑا ہے، شہزاد اکبر کے پاس کیا ہے اس کو پوچھو، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ برائے مہربانی ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے۔ ہماری جد و جہد نے یہ حکومت قائم کی، ملک چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ PTI MPA نذیر چوہان برس پڑے، کہا الیکشن جیت کر اقتدار میں آئے ہیں، بات سنی جانی چاہیے۔ اپیل کروں گا کہ جتنے بھی PTI کے دوست ہیں وہ ان کا ساتھ دیں اور ان کو مضبوط کریں، کیونکہ ہم بالکل نجائز نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں انصاف ہو اور انصاف انشاءاللہ تعالی ہم لے کے رہیں گے۔ صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال کی قیادت سے دوستوں کا ساتھ دینے کی اپیل۔ کہا جہانگیر ترین کی پارٹی کے لیے خدمات ڈھکی چھپی نہیں، مشکل وقت مخلص دوستوں کا امتحان ہوتا ہے، پارٹی کمزور کرنے والے ملک کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ پرائم منسٹر کا بیسٹ ساتھی تھا، تو انشاءاللہ وکٹمائزیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور جو بھائی ہمارے ان کے ساتھ سمپتھی کر رہے ہیں، ہمیں ان سے بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو سختی کی ہو کسی کے ساتھ۔
قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، جہانگیر ترین ساتھی ہے، انہیں کیسے نشانہ بنا سکتے ہیں؟ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے مہنگائی اور گڈ گورننس بڑے چیلنجز ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہم خیال اراکین اسمبلی کا وزیر اعظم سے ملاقات کا فیصلہ، جہانگیر ترین کے معاملے پر بات کریں گے۔ 30 اراکین پارلیمنٹ وزراء کے دستخط کے ساتھ درخواست تیار، وزیر اعظم کو ارسال کی جائے گی۔ جہانگیر ترین اور علی ترین کی مختلف مقدمات میں ضمانتوں میں 17 اپریل تک توسیع، عدالت کا تمام ملزموں کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ 6 ارکان قومی اور 21 صوبائی اراکین اسمبلی جہانگیر ترین کے ساتھ بینکنگ کوڈ پہنچے۔ شہباز شریف سے کوٹ لکھپت جیل میں حمزہ شہباز سمیت خاندان کے دیگر افراد کی ملاقات، حمزہ شہباز نے ڈسکا ضمنی الیکشن سے متعلق بریفنگ دی، پی ڈی ایم کی موجودہ صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ آج ڈسکا کے عوام شام کو آپ کو جواب دیں گے اور کراچی میں بھی 249 حلقے کے عوام آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کو عبرتناک شکست۔ 19 فروری کو ڈسکا الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا، جسے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نے بے نقاب کیا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی پریس کانفرنس، کہا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پریزائڈنگ آفیسر کو اغوا کرنے والوں کو سزا دینا ہوگی۔ ڈسکا میں منشیات فروش اور قبضہ مافیا کا مقابلہ عوامی خدمت اور ترقی سے ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اوان کا بیان، کہتی ہیں حلقے کے عوام 19 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والے عوامی مینڈیٹ پر پہرا دیں گے۔ فردوس عاشق کو مینڈیٹ کا لفظ استعمال کرتے شرم آنی چاہیے۔ ازما بخاری کا رد عمل، کہا پی ٹی آئی کیمپ ویران پڑے رہے، بچہ بچہ شیر ایک باری فیر کا نعرہ لگاتا رہا۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، الیکشن کمیشن کا فردوس عاشق اور چودھری سلیم بریار کو شو کوز نوٹس، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کی دونوں رہنماؤں کو 2 دن میں جواب داخل کرانے کی ہدایت۔ منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر، جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس اسجد جاوید پر مشتمل بینچ 13 اپریل کو سماعت کرے گا۔ 2 رکنی بینچ نے چیئرمین اور ڈی جی نیب سے جواب طلب کر رکھا ہے۔ ریاستی اداروں کے خلاف بیانات کا معاملہ، جاوید لطیف کی عبوری ضمانت میں 12 اپریل تک توسیع، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ماورائے آئین اقدام نہیں کیا، پاکستان کی معیشت اس وقت برے حال میں ہے۔ پاک چین اشتراک سے بننے والے سلک روڈ کلینکل ٹرائل سینٹر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب، گورنر پنجاب چودھری سرور کی خصوصی شرکت۔ کلینکل ریسرچ کے فروغ کے لیے قائم کیا گیا سینٹر 2 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل ہوا۔ صوبائی وزیر برائے ہائر ایجوکیشن سے وائس چیئرمین پی ایچ اے کی ملاقات، راجہ یاسر ہمایوں کی تعلیمی ڈگری سے قبل 2 درخت لگانے کی تجویز کا خیر مقدم، تمام یونیورسٹیز کے وی سیز کو تجویز پیش کرنے کا فیصلہ۔ نشتر ٹاؤن کے ملازمین کا ڈی ڈی ایچ او احمد غوث کے خلاف فیروز پور روڈ پر احتجاج، شدید نعرے بازی کی۔ ڈی ڈی ایچ او احمد غوث نے ٹاؤن میں کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے، مظاہرین کا الزام، اعلیٰ حکام سے ایکشن کا مطالبہ۔ ترقیاتی ورکنگ گروپ کا اجلاس، روڈز بحالی پروگرام کے لیے 53 ارب 50 کروڑ، نہری نظام کے لیے 23 ارب 44 کروڑ کے فنڈز منظور، نکاسی آب کے لیے 18 ارب 38 کروڑ کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے پرنسپل کینیٹ کالج پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ کی ملاقات، تعلیم کے فروغ سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خواتین کے لیے معیاری تعلیم فراہم کرنے پر کینیٹ کالج کو سراہا۔ پنجاب بھر میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات کا شیڈول جاری، میٹرک امتحانات 25 مئی جبکہ انٹرمیڈیٹ امتحانات 3 جولائی سے شروع ہوں گے۔
सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का सब्जाजार जनाजगाह का दौरा। जनाजगाह के बाहर लंगर खाने का इफ्तिताह किया और गुरबा में लंगर तकसीम किया। सूबाई वजीर ने शहरियों की आवाम के मसाइल सुने, फौरी हल करने के अहकामात सादिर किए। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज का फैसल टाउन लंगर खाने का दौरा, किचन और डाइनिंग रूम का जायजा लिया गया। सफाई के इंतजामात को चेक किया। डीसी लाहौर का शहरियों को आला और मयारी खाने की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में एंटी राइट फोर्स के जवानों की पासिंग आउट परेड। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। परेड में 694 अफसरान और एहलकारों ने हिस्सा लिया। इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 67 अफसरान के मुख्तलिफ अजला में तबादले। एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफसरान को चार्ज संभालने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस के सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स के लिए अच्छी खबर। ट्रैफिक पुलिस के 149 सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स को मुस्तकिल कर दिया गया। मुस्तकिल होने वालों में लाहौर के 46 सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स शामिल हैं। बांग्लादेश में लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा। कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश मुलतवी। दौरा गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी होने पर तरबियती कैंप भी खत्म कर दिया गया। और कौमी टीम का दौरा जिम्बाब्वे। टेस्ट खिलाड़ियों का कैंप कजाफी स्टेडियम में शुरू। ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया। कैंप 20 अप्रैल तक जारी रहेगा।